انسان کامیابی کا متلاشی ہے تو 4 باتیں ہیں جو اس کو اپنانی ہوں گی. ایک ایمان، الا الذین آمنوا، اور دوسرا پاک اور ستھرا کردار، وعملوا الصالحات. عقیدہ و کردار کی یکسانیت ہونی چاہیے. عقیدہ کچھ ہے اور کردار کچھ ہے، یہ آپ کو خسارے سے نہیں نکال سکتی. وتواصوا بالحق، حق کو پھیلانا. اور ہمارے اکابر علماء نے اس حق کی جو تعبیر کی ہے، علماء کرام جانتے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں گے کہ جو چیز مطلقاً ذکر ہو، علی الاطلاق ذکر ہو، تو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. اب حق کا ذکر یہاں مطلقاً ہوا ہے، اور حق ضد ہے باطل کا. حق کے لغوی معنی کسی چیز کے ہونے اور رہ جانے کا نام ہے، اور باطل لغت میں کسی چیز کے مٹ جانے کا نام ہے. اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس چیز سے اس حق کو تعبیر کریں. تو تعرف الاشیاء باضدادها. حق کا ضد باطل ہے، اور باطل کا فرد کامل جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ ایک ظالمانہ حکمران ہوتا ہے. تو حق سے بھی مراد ظالم حکمران کے مقابلے میں حق کی آواز بلند کرنا ہے. طاقتور باطل کے مقابلے میں ہم نے حق کی بات کرنی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. آزمائشیں غریب آدمی اور کمزور آدمی کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں آیا کرتی. آزمائشیں ہمیشہ طاقتور حکمران جو باطل ہو اس کی طرف سے آیا کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائشیں اور ابتلا انبیاء کرام پر آئیں. ان الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. تو انہوں نے بھی تو اس زمانے کے ظلم کو اور ظالمانہ اقتدار کو اور باطل حکمرانی کو چیلنج کیا، جس کے جواب میں ان پر کیا کیا مشقتیں آئیں، کیا کیا آزمائشیں آئیں. اب اس کے بعد چوتھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پھر آپ استقلال کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، گھبرائیں نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، اور باطل کو باطل کہنا ہے. تو قادیانیت ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، باطل ہے. اور ہمارے اکابر نے جس استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کے آقا انگریز کا مقابلہ کیا جو بر صغیر پر نوآبادیاتی نظام مسلط کیے ہوئے تھا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے اکابر نے سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگایا جو شریعت اسلامیہ کا اساسی مقصد ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دی. 50,000 سے زیادہ مسلمان سولیوں پہ لٹکائے گئے، 27,000 سے زیادہ اس میں اکثر علماء کرام تھے. لیکن کسی نے بھی، انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے ہر عالم دین سے کہا کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا، آپ بچ جائیں گے. ایک فرد بھی ہمیں نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرا اس سے تعلق نہ تھا. آپ اور ہم آج ان قربانیوں کے امین ہیں. اگر ہم نے کوئی کمزوری دکھائی، ہم اپنے ان آباء و اجداد کو قیامت کے روز جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. تو مشکلات آتی ہیں، مشکلات آج بھی ہیں.